ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جس بندے کے والدین زندہ ہیں یہ جہاد پہ جا ہی نہیں سکتا، والدین سے اجازت مانگنا ضروری ہے۔ اور کچھ تو علم کے اندر خیانت کرتے ہوئے صحیح مسئلہ بتانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ موت ایک دن آنی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، نہ وقت سے پہلے کوئی مار سکتا ہے، نہ وقت سے پہلے کوئی ٹارگٹ کر سکتا ہے، نہ وقت سے پہلے انسان زمین کے اندر جا سکتا ہے۔ تو یہ دفاعی جہاد ہے۔ دفاعی جہاد کے اندر ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غلط مسئلہ بتایا گیا ہے لوگوں کو، غلط راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہے، یا پھر صحیح مسئلہ بتانے سے ڈرتے ہیں۔ کھلے طور پر یہی مسئلہ ہے کہ جب دفاعی جہاد ہے، اب دفاعی جہاد ہی چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اقدامی جہاد نہیں ہو سکتا، جب وہ آئیں گے تو اقدامی جہاد ہوگا۔ اقدامی جہاد ہوگا تو پھر ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اور پھر جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے تو اس وقت ہر بندے پہ، پھر بیوی اپنے خامد کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے، عورت بھی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے ایک چیز تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے۔ ہر بات کا حقیقی علم اللہ کو ہے اور تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ حرمت کے مہینے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ حرمت کے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے، ان 4 مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر ان میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتل و قتال، یہ سابقے، یہ جمادی الثانی اس کے آخری دن تھے۔ تو انہوں نے جب خط کھولا، ان ہدایات پر عمل کیا، تو وہاں پہ گئے، جب ان کے قافلے پہ حملہ کیا تو انہوں نے سمجھا کہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، حالانکہ رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، پہلی تاریخ تھی رجب کی۔ اور پھر ان سے ایک بندہ قتل بھی ہو گیا اس دوران لڑائی میں۔ کفار کو تو اعتراض کا موقع مل گیا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر یہ آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے کہ حرمت والے مہینے مسلمان ہمیں بھی بتاتے ہیں۔ اب مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی بھی کر دیا اور بندہ بھی مار دیا۔ کفرم بھی، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو، مسجد حرام کے رہنے والوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ کہ تم حرمت والے مہینے میں جنگ کرو۔ تم نے صرف ایک بات کو لیا ہوا ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ ہو گئی، ایک بندہ مار دیا گیا۔ تم جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو اور مکہ سے لوگوں کو نکالتے ہو، یہ گناہ اس سے بھی بڑے گناہ ہے کہ تم حرمت کے مہینے میں جنگ کرو۔ والفتنہ، 5ویں بات، فتنہ پھیلانا اکبر من القتل، خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے جو بندہ فتنہ پھیلاتا ہے۔ ولا یزالون یقتبون ملتهم، یہود و نصارہ اتنے تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جتنا تک کہ آپ کو اپنے دین سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف نہ لے جائیں۔ اور جو بندہ پھر اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ومن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بندہ اپنے دین سے، اس کو مہلت دی جائے گی کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنے ذہن کو صاف کرو۔ اگر اس کا ذہن پھر بھی صاف نہیں ہوتا تو پھر حکومت وقت اس کو سزائے موت دے دے گی، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اگر اس نے توبہ نہیں کی، پچھلے سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے بھی اس نے اعمال پیچھے کیے تھے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ، جتنے بھی کہیں گے کہ یہ ضروری تو ہے لیکن اس طرح ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑانا چاہیں گے لیکن مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یہ عام لوگوں کا نہیں کہہ رہا، دیندار لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کالی پگڑی کسی کے سر پہ دیکھ لی، جمعہ ان کے نام آتے ہیں، تو ایک بندہ دوسرے دن کہنے لگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کب سے بندہ ان پر عمل کر سکتا ہے؟ کب سے؟ کتنی عمر ہوگی تو عمل کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بس عمر اتنی شرط ہے کہ اس کی داڑھی نکل آئے تاکہ پتہ چلے کہ مرد ہے، بس اس کے بعد بال چھوڑ سکتا ہے۔ نہیں، پھر نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سٹائل کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر کیڑے نکالنا ہے نا، سٹائل کے، جو بندہ سٹائل کے لیے رکھ رہا ہے وہ تو سٹائل کے لیے رکھ رہا ہے، وہ تو سنت نہیں رکھ رہا، اس کو پھر سنت سے تعبیر نہ کرو۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے سنت کے لیے رکھ رہا ہے، سٹائل کے لیے رکھ رہا ہے۔ بعض لڑکے جوڑے باندھ لیتے ہیں، وہ جو پیچھے ارطغرل غازی کی طرح رکھ لیتے ہیں، وہ میں نے کہا وہ تو ان کا اپنا فعل ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے کہ انہوں نے ایسا کرنا ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ کالی پگڑی سنت تو ہے لیکن آج کل تو دوسرے لوگوں کا شعار بن چکا ہے، وہ لوگ کالی پگڑی پہنتے ہیں،
میں نے کہا داڑھی پھر نبی علیہ السلام کی سنت ہے، سکھ داڑھی رکھ رہے ہیں، تم داڑھی کٹوا دو گے؟ نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تا قیامت نبی علیہ السلام کی سنت رہے گی۔ باقی لوگ رکھ رہے ہیں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی کی مشابہت کر رہے ہیں۔ تو کالی پگڑی سنت، 40 سال کے بعد سنت۔ اور پھر ایک بندہ کہنے لگا مجھے کہ اگر کالی پگڑی اور بال رکھنا سنت ہے تو نبی علیہ السلام نے لاٹھی بھی اٹھائی ہے۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے لاٹھی اٹھائی ہے، ہم بھی اٹھاتے ہیں۔ میں جب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں خطبہ دینے کے لیے تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، اس سنت پہ بھی عمل ہوتا ہے۔ چل اور کوئی اعتراض پیش کر۔